حکومت نے کوئی معاہدہ کیا تھا پہلے 2-3 مہینے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جو ہے نا وہ اس معاہدے کے مطابق فرانس کے سفیر کے حوالے سے بھی بات تھی. اب حکومتی رکن نے ایک قرارداد پیش کر دی کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے پر بحث کی جائے. آپ مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. یہ ہے پریکٹیکل پاسبل ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے تو اپنی تقریر میں، آپ ڈس ایگری کریں، کوئی ایگری کرے نہ کرے، لیکن ان کی بات بڑی لاجیکل تھی. جو انہوں نے قوم سے خطاب میں باتیں کی تھیں وہ ریزن تھی، ان میں لاجک تھا، ان میں پریکٹیکلٹی تھی. راجہ صاحب، یہ جو ماحول بنا نا، اسے کہتے ہیں یو آسک فار اٹ. تو پی ٹی آئی ہیز آسکڈ فار دس سچویشن. کس نے کہا تھا کہ بغیر کسی نوٹس کے اور اتنی جلدی 12 تاریخ کو اس کو آپ جیل میں ڈال دیں اور اس کو آپ بین کر دیں اور بعد میں امبیرسمنٹ ہو، اور پھر آپ ایگریمنٹ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ جب بائی لیٹرلی آپ نے سفیر رکھے ہوئے ہیں، آپ نے دوسرا جنیوا اور ویانا کنونشن کے تحت آپ ان کو امبیسڈرز کو لاتے ہو، تو آپ کس بیسس پہ آپ امبیسڈر کو نکالو گے؟ نمبر 1. اور دوسری، اور آپ اگر آپ اس کو پریگمیٹیکلی دیکھیں تو اگر آپ نے امبیسڈر کو نکالنا بھی تو جب تک پرسن نان گراٹا نہ کریں اس وقت آپ نکال نہیں سکتے. اور پرسن نان گراٹا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ چارج شیٹ نہ دیں. چارج شیٹ اس وقت ہو نہیں سکتی جب اس کے خلاف کوئی ایسا عمل سامنے نہ آیا جو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہو. تو آپ کس بیسس پہ کریں گے؟ تو آپ نے جو عمران خان نے کہا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، رادر امپاسبل ٹو سینڈ دی جو سفیر کو واپس بھیجے، تو آپ بجائے اس کی یار یہ لاتے وہ اپنی قرارداد کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کوئی لا تو نہیں ہے، قانون تو نہیں کوئی، اور وہاں بھی بحث لانے کے لیے تو یہ تھا وقت ٹپاؤ، ڈنگ ٹپاؤ، اور یہ ہے ایڈ ہاک ارینجمنٹ تھی اس چیز سے نکلنے کے لیے. وہ ایڈ ہاک ارینجمنٹ کرتے کرتے ہی اس میں پھنستے جا رہے ہیں. ابھی میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بیٹھے ان کے پاس ٹی ایل پی والوں کے ساتھ، انہیں سمجھائیں انٹرنیشنل لا، بھائی یہ پوزیشن ہے اور اس پوزیشن کو آپ دیکھتے ہوئے وڈرا کرو اور بیٹھ کے سوچ سمجھ کے اس کو حل کر لیں. اور دوسرا، پرائم منسٹر ہے آل پارٹی کانفرنس بلائے اور بیٹھ کے جو ہمارے کرائسس ہیں، جو ہماری سچویشن ہے، جو ملک کی گرم حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان کو بہتر کرنے کے لیے کلیکٹیو سوچ کے ساتھ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن ابھی تو سوال یہ اٹھا کہ جی ریاست نے اپنی رٹ قائم رکھی ہے یا نہیں رکھی. فواد چودھری وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ریاست سے کوئی نہیں لڑ سکتا. پھر اس ایگریمنٹ کے تحت اب تو جو حکومت پروناؤنسمنٹس کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فورن ریلیشن ول بی پریروگیٹو آف دا اسٹیٹ، وہ کسی گروپ کے ہینڈ اوور نہیں کیا جا سکتا. رٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رٹ از بائی ورچو آف رول آف لا. رول آف لا تو ہے نہیں. اگر رول آف لا ہوتا تو نہ وہ پروسکرائب بنتی، وہ نہ اتنے بندے مرتے. اگر صحیح پروسیجر لا کا فالو کیا ہوتا تو ان سارے کیا وائلیٹ کیا حکومت نے؟ کسی نے اگر پولیس والوں کو مارا تو آؤٹ لا تو قرار دیا. تو یہ ہے کہ یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ آپ کے پاس اتنی فورس ہے کہ آپ ہمیشہ ڈسٹنس مینٹین کرتے ہیں. اور اگر آپ نے آرڈر کیا ہے فائرنگ کا تو کس نے کیا؟ کون وہ گولیاں مارتا ہے نگی ڈائریکٹ؟ میں خود دیکھا ان کا نا اتنے مارو تھلے نہ مار. ہمیں سینئر کہہ رہا ہے یا تھلے نہ مار، یعنی بندے مارنے اتنے مار رہے ہیں آواز. تو جب یہی چیز کلیئرٹی کے ساتھ وہاں نہیں تھی کہ فائر نیچے کرنا ہے کہ اوپر کرنا ہے، آپ باقاعدہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن ٹی آرز بنائیں کہ اس فائرنگ کا آرڈر کس نے دیا تھا، کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے، اور جو شہید ہوئے ہیں وہ واقعی جنہوں نے کیا ان کے خلاف سخت قسم کا ایکشن ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے لوگ بھی مرے ہیں ان کا بھی پتہ چلے کہ ان کو مارنے کا آرڈر کس نے دیا تھا اور کیا وجہ تھی کہ ایک جو بیچارے انوسنٹ لوگ تھے ان کے اوپر ڈائریکٹ گولیاں کیوں برسائی گئی. تو یہ ساری چیزیں اس ٹی آر میں ڈال کے لیٹ اے ہائی کورٹ جج انویسٹیگیٹ اٹ. آپ انویسٹیگیٹر رہے ہیں، ایف آئی اے میں رہے ہیں، سائبر کا ایج ہے. جو ابھی چیز سامنے آئی کہ اس دن جس خاص دن کی آپ بات کر رہے ہیں، اتوار کا، پچھلا اتوار جو تھا، سوشل میڈیا پہ جعلی فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے، پاکستان کے خلاف سارا دن پروپیگنڈا ہوتا رہا. اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ سب سے پہلے پی ٹی اے کیا کر رہا ہے؟ میں کتنے دنوں سے اور کتنے مہینوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ڈیلی 5 سے 6 ہزار اکاؤنٹ جو ہیں وہ ہیک ہوتے ہیں.
ہماری پوری منسٹریوں کے اکاؤنٹ ہیک ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہمیں ابھی تک آئرن کٹن دیا, یعنی کہ فائر وال جو ہماری اس کو ہم نے بہتر کیوں نہیں کیا؟ تو اور جو لوگ اس اینڈ پہ مدد کرتے ہیں ان ٹریٹرز کو ابھی تک ٹریس کر کے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ تو جب ہمارا اپنا ہی گھر ٹھیک نہیں ہے تو ہم پراجا صاحب کسی کو کیا کہیں گے؟ اور آپ نے سائبر کی بات کی ہے نا, ٹائم آف سائبر الیکٹرانک, تو آپ گوگل سے لیں نا سارا کچھ. گوگل آپ کو آن پیمنٹ دے دے گا اس دن ایگزیکٹلی کیا ہوا, کتنے لوگوں نے, کس نے پہلا فائر کیا, کون پہلے بھاگا, کس نے کیا آرڈر دیا, وہ آپ کو ادھر سے مل جائے گی آپ کو. نہیں, بات تو ہم کر رہے ہیں نا ملک صاحب کے یہ سوشل, یعنی انڈیا کے کچھ گروپس آ گئے جو they were fueling on the fire. in fact ہماری ریگولیشن بنی تھی, حکومت نے ریگولیشن. آپ میری ایک بات کو دوبارہ ذرا سن لے غور سے, میں قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے کہا تھا کہ over 3 billion rupees have been actually funded in the country to destabilize the country, تو آپ کا خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا فری میں کام کرتا ہے؟ وہ باہر کا یا اندر کا ہو تو کچھ نہ کچھ اس میں جو انویسٹمنٹ جاتی ہے نا, تو یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے ڈیسٹیبلائز کرنے کا, اور اس میں کچھ پاکستانی بھی انوالو ہوں گے. اور آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا, جب میں بات کر رہا ہوں نا, جو میں نے بات کی ہے یہ سامنے آئے گی پوری دنیا کے اور پاکستان کے سامنے بھی. اور جو لوگ ہائیبریڈ وار کر رہے ہیں یا وہ ایک پراکسی وار کر رہے ہیں, اور یہ تو جو آپ کا سائبر کرائم ہے یا ہیکنگ ہے, دس از ایکچولی دی فرسٹ پیرامیٹر ٹو انٹر ان somebody's house or somebody's country. اب تو یہ ایک جنگ کا ایک پہلا سٹیپ بن گیا. ڈس انفو لیب جو ہے وہ ہم نے پکڑی, میں نے جواب دیا, میں نے اس پہ بہت بولا, کوئی نہیں اس پہ ریئیکٹ کیا. آپ کے ہاں میں نے بات کی, لیکن جب بی بی سی نے کہا تھا پھر یہ تھوڑے ہلے, لیکن ہلنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان کو ابھی تک کرمنل کورٹ میں جانا چاہیے تھا, ایک کیس رجسٹر کرنا چاہیے تھا کہ ڈس انفو لیب جو ہے پاکستان کے خلاف کس طریقے سے یورپین یونین کا سوائل استعمال کر کے ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے ڈپلومیٹک نارمز جو ہیں, جو لاز ہے دنیا کے, آپ کسی کا سوائل کسی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. Why did they do it? تو اب ٹی ایل پی والا معاملہ یہ کیسے سیٹل ڈاؤن ہوگا؟ کیا سفیر کو نکالا جائے گا؟ حکومت فیصلہ کرے گی؟ انہوں نے تو قومی اسمبلی میں آپ اسسمنٹ دیتا ہوں, میرے خیال سے وہ سفیر کو نکالیں گے نہیں نکالیں گے. وہ ٹی ایل پی پھر زور ڈالے گی, ہو سکتا ہے یہ کنونس نہ کر سکے ان کو. نمبر 1, اب وہ ابھی تک اگر ہاری کیا, انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ کا کیس ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا 302 پرچہ ہے, کورٹ کی چلو بیل کرا لیں گے, کچھ کر لیں گے. لیکن یہ ایک ہم نے ریت ڈال دی ہے, مجھے یہ یہاں رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. یہی جو پکڑ کے بغیر اس کے پروسیجر کے ہوئے آپ نے لوگوں کو آپ نے خلاف خود انسٹیگیٹ کیا نا, تو اگر اس طرح کی انسٹیگیشن چلتی رہے گی تو حکومت تو کمزور ہوگی. حکومت بڑی سوچ سمجھ کے فیصلے کرتی ہے, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں نہیں ایسی چیزیں سوچتے جو کل کے لیے ان کے پرابلم بنے. میری دعا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے, لیکن جو ابھی تک مجھے سمجھ آ رہا ہے, کل ابھی جب بحث ہوگی, بحث میں کیا لوگ کہیں گے کہ جو حکومت نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ نہیں جانا, اور پرائم منسٹر نے کہا میں نہیں بھیجوں گا فرانس کے سفیر کو, تو کیا ان کا ایم این اے کوئی ووٹ دے گا؟ کیا ان کا ایم این اے ان کے خلاف کوئی بات کرے گا؟ تو جو معاہدہ کر کے آئے ان کے وہ سر, یہ معاہدہ کیوں کیا انہوں نے؟ معاہدہ تو بنتا ہی نہیں ہے سر. آپ وہ جو ویانا کنونشن کے خلاف کیوں کر کے آئی ہے حکومت؟ یہ تو پرائم منسٹر کو پوچھنا چاہیے. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نہیں بھیجیں گے, ان کے منسٹر کہتے ہیں ہم بھیج دیں گے, ہماری معاہدہ ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ریٹ کہاں ہے گورنمنٹ کی؟ کون سی ریٹ کس کی چل رہی ہے؟ ہو از ان چارج؟ میرا تو کوشچن یہ ہے, ہو از ان چارج ان دی گورنمنٹ؟ اور اگر یہی پتا چلے گا آپ کو ہو از ان چارج آف دی گورنمنٹ, تو گورننس کہاں گئی؟ دیٹس مائی بگ کوشچن. Where is the governance? So we leave this question to the government. نہیں, ایک اور میں آپ کے لیے سوال چھوڑتا ہوں. ہم نے پتہ کیا ہے, دنیا پوری میں ہوتا ہے think before you speak, think before you act. ہمارے ہاں پتہ کیا ہے, act before you think. اور اگر یہ act before think یہ چلتا رہا تو اللہ حافظ. چلیں, آپ نے بہت بڑا سوال گورنمنٹ کے لیے چھوڑ دیا. سینیٹر رحمان ملک سابق وفاقی وزیر داخلہ ہمارے روبرو تھے ناظرین. اور جو اہم معاملات ہیں, کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا اور پھر ٹی ایل پی کا جو معاملہ ہے, بڑی وضاحت کے ساتھ, چونکہ ان کا ریچ ایکسپیرینس ہے, انہوں نے خود ایز اے انویسٹیگیٹر بھی زندگی گزاری ہے, پھر بطور وزیر داخلہ بھی ایسے کاموں کو ہینڈل کرتے رہے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بیچ میں ایک چھوٹی سی میں ایک دے دوں کہ آپ اچھے لوگ جو ہے پاکستان میں جو جانتے ہیں اس کو, اس چیز کو بیٹھ کے اس کا فیصلہ کروا لیں. یہ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں مسئلے, اور بیک چینل سے ہوتے ہیں. تھینک یو.